معروف کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے فرق۔ اس افسانچے کو بغور سنیں گے تب لطف آئے گا۔ آئیے سنتے ہیں فرق۔ قائد اعظم کی تقریر جاری تھی۔ وہ انگریزی میں خطاب کر رہے تھے۔ ان کا لہجہ بھی خالص برطانوی تھا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان خاموشی سے ان کا خطاب سن رہے تھے۔ اکثریت کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر اتنا یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور وہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں گے۔ 2020 عوامی رہنما کی تقریر جاری تھی۔ ہزاروں لاکھوں کا مجمع خطاب سن رہا تھا۔ وہ ان کی ہی زبان میں خطاب کر رہا تھا، مگر انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے اور اپنے وعدوں پر وہ کبھی بھی عمل نہیں کرے گا۔ اور اب سنتے ہیں محترمہ صدف آصف کا افسانچہ یوم آزادی، جو ایک مثبت پیغام کا حامل ہے۔ توبہ توبہ، پوری گلی میں کچرا پھیلا ہے، کب سدھریں گے ہم لوگ؟ گھر میں داخل ہوتے سلمان کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ پاپا، وہ جھنڈیاں؟ سنی نے باپ کے خالی ہاتھ دیکھ کر مایوسی سے پوچھا۔ کورونا نے غضب ڈھا دیا ہے، اس بار تو یوم آزادی بھی منانا مشکل لگ رہا ہے، سلمان نے زیر لب کہا۔ تبھی اس کی نظر دوبارہ سے بیٹے کی طرف اٹھی۔ بیٹے کا منہ اتر گیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سلمان نے چٹکی بجائی اور مسکراتے ہوئے جھاڑو اٹھا کر باہر کی جانب چل دیا۔ سنی کی حیرت بھری سوالیہ نگاہیں باپ کی پشت پر ٹک گئیں۔ یوم آزادی پر صرف جھنڈیاں لگانا ہی تو فرض نہیں، اپنی گلی، محلے، شہر اور ملک کو صاف کر کے بھی تو ہم زندہ قوم ہونے کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ سلمان کی بات پر سنی بھی جوش و خروش سے سر ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے چل دیا۔ شاداب پاکستان، یہ عنوان ہے آسٹریلیا میں مقیم قلمکار صدف آصف کے افسانچے کا۔ آئیے سنتے ہیں شاداب پاکستان۔ گڈو کرتے کی جھولی میں کچھ چھپا کر باہر کی جانب لپکا تو اس کی ماں چونک گئی اور پیچھے سے پکاری، گڈو کیا ہے رے، کیا چھپا کر بھاگ رہا ہے؟ کچھ نہیں اماں، گڈو نے انکار میں سر ہلایا اور تیزی سے دروازہ عبور کرنے کی کوشش کی، مگر شومی قسمت اندر آتے اللہ رکھا سے ٹکرا گیا۔ جھولی میں چھپائے گئے بیج کچی زمین پر بکھر گئے۔ کیوں رے، تو ان بیجوں کا کیا کرے گا؟ اللہ رکھا نے فرش پر بکھرے بیجوں کو چنتے ہوئے سر اٹھا کر بیٹے سے پوچھا۔ اس بار جشن آزادی میں ہم سب دوست جھنڈیاں لگانے کے ساتھ ساتھ پودے بھی لگائیں گے۔ ایک لمحہ کو گھورنے کے بعد باپ نے مسکرا کر سارے بیج بیٹے کو تھما دیے۔ محمد اکمل معروف کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے پیغام۔
میں انتظار گاہ میں بیٹھا اپنی باری کا منتظر تھا۔ مجھے صرف ایک سوال پوچھنے کی ہدایت کی گئی تھی، کیونکہ ملاقاتی بے شمار تھے۔ اچانک میرا نام پکارا گیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں اپنی ہمت بحال نہ کر رکھ سکا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا، سلام کیا اور ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی باروک شخصیت کے باوجود بہت نرمی سے بولے، ویل جینٹل مین، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب قائد اعظم، آپ کے جانے کے بعد ملک کا حال آپ کے سامنے ہے۔ بہت سے لوگوں نے قوم کو جگانے کی کوشش کی، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے سوال کیا تو میرے لہجے کی لرزش نمایاں تھی۔ قائد اعظم کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کچھ دیر سکوت کے بعد وہ گویا ہوئے، اس لیے کہ جگانے والے بہت سے تھے، لیکن جاگنے والا کوئی نہیں تھا۔ جگانے والے خود بھی جاگنے کو تیار نہ تھے۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے ہی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ افسانچے کی ترویج کے لیے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور احباب سے بھی سبسکرائب کرنے کی گزارش کریں۔ سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں اور ویڈیو پورا دیکھیں، آدھے میں نہ چھوڑیں۔ اور اب سنتے ہیں محترم اخلاق گیلانی کا افسانچہ۔ عنوان ہے یاد آیا آقا کا زمانہ۔ مسجد میں ہزاروں نمازی اللہ کے حضور سر بسجود تھے اور اس کے باہر جدید ترین اسلحہ سے لیس محافظ پہرے دے رہے تھے۔ بجلی کے کوندے کی سی تیزی سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، مسلمانوں کو مسلمان سے اتنا خوف، یہ سب کچھ میرے آقا کے زمانے میں تو نہ تھا۔ اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے عالم فاضل۔ ہال میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ شہر کی تمام مذہبی جماعتوں کو بلایا گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک مقرر تقریر کرتے جا رہے تھے۔ تقریباً تمام مقررین کی تقریر ایک جیسی تھی، اس لیے کہ لوگ دہشت گردی سے گھبرائے ہوئے تھے۔ سب کی تقریر کا نقطہ ایک تھا، اس لیے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کی تقریر کسی ایک ہی شخص نے لکھی ہے۔ تقریر کا مرحلہ ختم ہوا تو سب کے ہاتھوں میں ایک لنچ باکس تھا تاکہ پیٹ کی آگ بجھائی جا سکے، اور گلا تر کرنے کے لیے ایک ٹھنڈی بوتل بھی تھی۔ کوئی ادھر تو کوئی ادھر کھڑا بیٹھا کھانے میں مصروف تھا۔ باہر ایک مونگ پھلی والا مونگ پھلی بھونتے ہوئے پاس کھڑے شخص سے کہہ رہا تھا، یار جب تک لوگ لا اکراہ فی الدین نہیں پڑھے گا یہ سب ہوتا رہے گا، مگر اس کی بات پر
کسی نے رد عمل نہیں دیا کیونکہ اسے سیمینار میں دعوت جو نہیں ملی تھی اور نہ وہ عالم فاضل. اور اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سنانے جا رہا ہوں. عنوان ہے اس کا 2 منظر. پہلا منظر 1970. بڑا سا ہال نما کمرہ. بہت سے لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سب کے چہروں پہ نقاب تھے. سامنے براجمان شخص بھی نقاب لگائے ہوئے تھا. وہ تقریر کر رہا تھا. دوستوں، 1952 میں جو لسانی بیج بویا تھا وہ پھل دینے والا ہے. اب آپ سب اس آگ کو مزید تیز کیجیے. ہر شخص کے کان میں اپنی بات اڈیرنے کے لیے تیار رہیے. ہر ایک کو یہ باور کرائیے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یہ دوسری زبان بولنے والے تمہیں کتا بلی سمجھ رہے ہیں. خوب نفرتیں پھیلاؤ، تبھی ہمارا خواب پورا ہوگا. دوسرا منظر. ویسا ہی کمرہ، ویسے ہی سب نقاب لگائے بیٹھے ہیں. سامنے براجمان نقاب پوش بول رہا تھا. دوستوں، ہماری منزل تبھی ملے گی جب آپ سب کوشش کریں گے. جہاں بھی لوگ جمع ہوں وہاں دائرہ بنا کر ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ. مسلسل بولتے رہو، تو کافر فاتحہ کا نہیں کھاتا ہے، تو کافر قبر پر جاتا ہے، تو کافر جلوس نکال کر سڑکیں بند کراتا ہے، تو کافر نہیں، تو کافر نہیں، تو کافر، تو کافر، تو کافر. لسانی، علاقائی، مسلکی، ہر قسم کی نفرت زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، تبھی ہمارا خواب پورا ہوگا.